السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بیت الخلاء جانے کا سنت اور صحیح طریقہ کیا ہے، یعنی جب ہم پاخانہ پیشاب کے لیے جائیں تو ہمیں کس طریقے سے جانا چاہیے اور اسلام میں کون سا طریقہ بتایا گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان بیت الخلاء جانے کا ارادہ فرمائے تو سب سے پہلے بیت الخلاء میں سیدھا پیر نہ رکھے بلکہ الٹا پیر رکھے۔ ہر کام میں حضور نے فرمایا کہ سیدھے پیر کو آگے رکھنا ہے، الٹے کو بعد۔ اگر جوتا پہنتے ہیں تو پہلے سیدھا پیر ڈالے، چپل پہنتے ہیں تو سب سے پہلے سیدھا پیر ڈالے، اگر کپڑے پہنتے ہیں تو سب سے پہلے سیدھا پیر آپ داخل فرمائیں۔ لیکن جب بات آئی بیت الخلاء کی تو حضور نے فرمایا کہ اب یہاں پر سیدھا پیر نہ رکھیں بلکہ سیدھا پیر رکھنا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ یہاں پر حضور نے فرمایا کہ جب کوئی انسان بیت الخلاء میں جائے تو سب سے پہلے الٹا پیر آگے رکھے، یعنی الٹا پیر آپ کو رکھنا ہے، پھر اس کے بعد سیدھا پیر اندر رکھنا ہے۔ تو الٹے پیر سے آپ کو شروعات کرنی ہے، الٹا پیر بیت الخلاء میں آپ کو رکھنا ہے، اور رکھنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ پھر یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ دعا بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ایک بار اور سن لیجئے، اگر کسی بھائی کو نہیں سمجھ آئی ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ بھی سن لیجئے، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہو یا عورت۔ یعنی حضور نے یہ دعا بتلائی، اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ جو گندی جگہ پر ہوتے ہیں وہاں پر جنات ہوتے ہیں، خبیث یعنی بہت ہی بےہودہ اور گندے جنات۔ تو جب انسان یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اب اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرما دیتا ہے، ان شیاطین سے، ان خبیثوں سے۔ اللہ تعالیٰ ان کی، اب وہ اس انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اور اگر بیت الخلاء کے اندر کوئی موذی جانور بھی موجود ہوا، یعنی زہریلا جانور، سانپ ہے یا بچھو، کوئی بھی ایسا جانور ہے جس سے جان جانے کا ڈر، اور اگر یہ انسان یہ دعا پڑھ کر اندر جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے وہ جانور اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، وہ اللہ کے حکم سے وہ اپنی جگہ پر خاموش بیٹھا رہے گا، آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ یہ جانے کی دعا تھی۔ اب نکلنے کا طریقہ سن لیجئے۔ جب باہر نکلیں تو اب جو ہے سیدھا پیر نکالیں، اور سیدھا پیر باہر جب نکل آئیں تب یہ دعا پڑھنی ہے، غفرانکا۔ پہلا لفظ جو آپ کو کہنا ہے وہ کہنا غفرانکا، اس کے بعد دعا شروع کرنی ہے۔ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ ایک بار اور سن لیجئے۔ جب نکل، کیونکہ باتھ روم کے اندر بات بھی کرنا یا کوئی دعا پڑھنا یہ سخت منع ہے اور سخت حرام ہے یہ چیز، کیونکہ وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا منع ہے۔ تو جب بیت الخلاء سے باہر نکل تب آپ کو کہنا ہے غفرانکا، پھر یہ دعا کہنی، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ ترجمہ بھی سن لیجئے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھ سے ایذا دینے والی چیزوں کو دور کیا اور مجھے عافیت دی، یعنی جو چیزیں آپ کو تکلیف دینے والی تھی۔ تو اب یہ دعا یہ بتلاتی ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہاں سے بچا لیا، اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ ایک بات اور بتا دوں کہ جب آپ بیت الخلاء جب جائیں گے شروع میں تو الٹا پیر رکھنے سے پہلے جو ہے آپ کو دعا پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ پہلے الٹا پیر رکھ دیں پھر دعا پڑھیں، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ کو ثواب نہیں بلکہ آپ کو جو ہے گناہ ملے گا اس کا، کیونکہ باتھ روم کے اندر کوئی بھی دعا کچھ بھی پڑھنا منع ہے، بات بھی کرنا منع ہے۔ یہاں تک کہ حکم یہ ہے کہ اگر باتھ روم کے اندر کوئی موجود ہے اور کوئی پوچھ رہا ہے کہ کون ہے تو صرف کھانسنے کا حکم ہے، تاکہ اس کی آواز سے بندہ سمجھ جائے کہ یہاں کوئی ہے اس کے اندر۔ اس کے اندر اپنا نام بتانا، بات کرنا، یہ ساری چیزیں اسلام میں منع ہیں۔ اور حضور نے فرمایا جو ایسا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی عقل کو کم کر دیتا ہے۔ باتھ روم کے اندر تھوکنے سے، بات کرنے سے یا وہاں پر زیادہ سوچنے سے حضور نے فرمایا کہ اس کی عقلیں ضائع ہو جاتی ہیں، عقل بڑی تیزی سے کم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو مکمل ان سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔